عزیمت کے راہی کہاں چل دیے، چھوڑی عظمت بھری داستاں چل دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، ہماری اور ساری انسانیت کی کامیابی اللہ رب ذوالجلال نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے میں رکھی ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص مسلمانوں کی عمومیت میں انسانوں کی رہبری نہ فرمائی ہو۔ ہر مسئلے میں، ہر شعبے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ جو انسان اور جو شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہی ہوتا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی تعلیمات دی ہیں، اس میں دنیا میں بھی کامیابی اور نجات ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اور نجات ہے۔ معزز سامعین، آج کا مقصد یہ ہے کہ غیروں کی طرح مسلمانوں میں بھی کچھ چیزیں پھیل رہی ہیں۔ اسی میں سے ایک یہ ہے کہ یکم اپریل یعنی 1 اپریل کو جھوٹ بول کر اپریل فول کا نام دے دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین، یہ بالکل سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نبی نے ہم کو ایسی تعلیمات نہیں دی ہے۔ اس میں 2 سب سے بڑے جرم اور گناہ پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ تو یہ ہے، حقیقت نہیں ہوتی، جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی آدمی کو نجات دیتی ہے، جھوٹ آدمی کو برباد کر دیتا ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا بڑے بڑے گناہوں کی فہرست میں تم کو نہ بتاؤں، بڑے بڑے گناہوں کی فہرست میں تم کو نہ بتاؤں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شرک کا تذکرہ فرمایا، پھر آپ نے آگے فرمایا، الا وقول الزور و شہادت الزور، الا وقول الزور و شہادت الزور، 2 سے 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک چھوڑ کے بیٹھ کے آپ نے یہ جملے ارشاد فرمایا، سن لو، بڑے گناہوں میں سے جھوٹ بات بولنا بھی ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی ہے، جھوٹ بات بولنا بھی ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے 2 سے 4 مرتبہ دہرایا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی قباحت، اس گناہ کی اہمیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن مسلمان اس کو غیروں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپناتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے، آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کل قیامت میں اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ اپریل فول کی رسم غیروں کی ہے، ہم اس پر عمل نہ کریں۔ دوسرے، آپ علیہ السلام نے اس کو بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے، جھوٹ بات بولنا، اپنی زبان سے نکالنا۔ فرشتے، رحمت کے فرشتے کئی میل دور، 70 میل دور بھاگ جاتے ہیں، اور آدمی کی جھوٹ کی وجہ سے جو منہ سے بدبو اور گندگی اور تعفن پیدا ہوتا ہے، اس سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے معزز سامعین، ہم کیوں بیکار اور فضولی چیزوں میں پڑیں، اپنے آپ کو غیر اسلامی حرکتوں میں مبتلا کریں؟ تو اپریل پھول کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے۔ یہ ایک سب سے بڑا جرم ہے اور گناہ ہے۔ اور دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ اس میں مسلمانوں کو اپنے بھائی کو تکلیف دینا ہے، کہ جھوٹ بول کر اس کو تکلیف پہنچتی ہے، جو حقیقت نہیں ہے اس پہ اسے مبتلا کر کے، اسے بتلا کر اس کو تکلیف دی جاتی ہے۔ اسلام میں اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے
جس کے زبان و ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اب ہماری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے تو ہم کہاں سے اسلام پھیلا سکتے ہیں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کر سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو اس وجہ سے معزز سامعین، اپریل فول جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں نہ پڑے، اور اسی طرح جھوٹ کو دوسرا نام نہ دے، تیسرا نام نہ دے۔ تو اس وجہ سے اس حقیقت سے ہم اپنے آپ کو روکے، اور معاشرے میں جو یہ رسم، غلط رسم اور غیروں کا طریقہ رائج ہو چکا ہے، اس سے حتی الامکان اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنی تہذیب و ثقافت کو بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے، شریعت کے خلاف عمل کرنے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔